بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بلہ چھیننے کے بعد پہلا سروے آ گیا۔ تحریک انصاف کی کمپین سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاری، اور 8 فروری کو کیا بڑا ہونے جا رہا ہے؟ حامد میر کا بڑا انکشاف اور شیخ رشید احمد صاحب کی گرفتاری، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ نون کے متعلق کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جیسے ہی ڈیل کر کے ملک پاکستان میں داخل ہوئے، وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف چند دن بعد اٹھانے والا ہوں، لیکن یہ تو ان کی سوچ ہے، یہ ان کی خواہش ہے۔ اب دیکھیں ان کی خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان تو بنانا ہے جس کو پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے بنانا ہے۔ اب ناظرین کرام، وہ چوتھی مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے یا کوئی بھی ان کے مخالفین کھڑے ہیں، جہاں پہ ان کو یہ یقین ہے کہ ان کی سیٹ، ان کی پارٹی کی سیٹ جیتنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، تو ان کی کوشش ہے کہ ان کو گرفتار کروائیں یا کسی بھی مقدمے میں ان کو اندر کروا دیا جائے۔ الیکشن کمپین وہ کم ہی چلا رہے ہیں، لیکن دوسری خاص کر کے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائی وہ بھرپور طریقے سے چلاتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج 8 ماہ بعد شیخ رشید احمد کو پنڈی گرفتار کر لیا گیا 9 مئی کے کیس میں، حالانکہ وہ تمام کیسوں میں ضمانتوں پر رہا ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کو اغوا کیا گیا، جو وہ کہتے ہیں کہ 40 دن کا میں چلا کاٹ کے آیا ہوں۔ اب کیا وجہ تھی؟ کہ وجہ یہ تھی اب الیکشن شروع ہو چکا ہے اور ان کو یہ پتہ ہے کہ شیخ رشید احمد ایک ہی سیٹ کی سیاست کرتا ہے اور اس کی سیٹ جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہوئی ان کو نظر آ رہی تھی کہ شیخ رشید جیت جائے گا۔ ان کی یہ خواہش ہے، یہ حسرت ہے کہ شیخ رشید احمد آئندہ بننے والی حکومت یا پارلیمنٹ میں نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے آج 8 ماہ بعد شیخ رشید کو گرفتار کروا دیا۔ تو ناظرین کرام، اگر دیکھیں کمپین، تو کمپین اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کمپین سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ عمدہ طریقے سے جاری ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں ان کا خرچہ بھی ایک دھیلے کا بھی نہیں ہو رہا۔ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ اپنا پیغام جاری کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا نشان ہے، تو 8 فروری کو آپ نے نکلنا ہے، ووٹ کاسٹ کرنے بھی ہیں اور اپنے تمام تعلق داروں، تمام اپنے گلی محلہ گھر والوں کے ووٹ کاسٹ بھی کروانے ہیں۔ الیکشن کمپین آپ نے چلانی ہے، الیکشن آپ نے لڑنا ہے، ووٹ پہ پہرا آپ نے دینا ہے، پولنگ سٹیشن پہ ڈیوٹی آپ نے دینی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جیسے جیسے انتخابی نشان الاٹ ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹر، سپورٹر نے ایک 15 منٹ میں تمام کے تمام اپنے امیدواروں کے انتخابی نشان شیئر کر دیے۔ اور اس سے بھی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ تمام پاکستانی جو تحریک انصاف سے محبت رکھتے ہیں، سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، انہوں نے اپنی ڈی پی پہ بھی ان کے انتخابی نشان لگا لیے ہیں کہ کہیں کوئی بھول نہ پائے کہ کس امیدوار کا کون سا نشان ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس پہ داد بنتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز کو۔ یہ داد دینی پڑتی ہے کہ وہ اس
داد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بہت عمدہ طریقے سے اپنی کمپین جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں، حامد میر صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے۔ کامران خان صاحب کے ساتھ وہ پروگرام میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ ہم کہتے تھے سارے کہ جو 2018 کے الیکشن ہیں وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، ان میں دھاندلی ہوئی تھی، لیکن اب جو 2024 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ تو 2018 سے بہت ہی زیادہ مختلف ہیں۔ یعنی اس میں اگر کہیں ہم 2018 یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے ان میں۔ یہ تو پہلے ہی الیکشن ہونے سے پہلے ہی الیکشن متنازع بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بلے کا نشان چھینا گیا ہے، اگر 2018 میں دیکھیں تو مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان چھینا نہیں گیا تھا اور کمپین آزادی سے وہ چلا رہے تھے، الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لیکن اس مرتبہ الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کس پارٹی کو ہم نے کرسی پہ، وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ بلے کا کیس لگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو جس طرح کا لوگ جو ان کے کلوز تھے، جو پل باندھتے تھے تعریفوں کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں کہ یہ تو بڑے منصف ہیں، یہ تو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، آج وہ تمام کے تمام ان کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ٹسل چل رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، ان کو چاہیے یہ تھا کہ انہوں نے بینچ جب بنا ہی دیا تھا تو اس بینچ میں خود نہ بیٹھتے، اور پھر انہوں نے خود بھی بیٹھے، فیصلہ بھی دیا اور پوری دنیا کو بھی دکھایا لائیو چلوا کر، کہ چینلز نے دکھایا، سوشل میڈیا نے دکھایا، تو اس سے پورے ملک کی جگ ہنسائی ہوئی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر ٹیکنیکل پوائنٹ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے مثال بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہوں کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب یا عمران خان صاحب یا زرداری صاحب کا انٹرویو کرنا ہے تو میں گھر سے یہ پروگرام بنا کے جاؤں گا کہ میں نے ان کو ناک آؤٹ کرنا ہے۔ اگر میری نیت ہو، میرا ارادہ ہو، تو میں نے اس طرح کے سوالات ان پہ کرنے ہیں کہ ان کی بولتی بند ہو جائے۔ تو اگر میں ذہن یہ بنا کر جاؤں کہ نہیں، میں نے پروفیشنل طریقے سے ان کا انٹرویو کرنا ہے، تو یہ میری ایک سوچ ہوگی، میرا خیال ہوگا، میں اس کے مطابق ہی کروں گا۔ اب یہاں پہ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان اور جو ان کے ساتھ جج تھے، تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنا ارادہ، اپنا ذہن بنا لیا ہوا تھا کہ بلے کا نشان ہم نے تحریک انصاف سے چھین لینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں، انہوں نے مجھے 1 ماہ پہلے کہا تھا کہ آئندہ کی سیاست میں عمران خان صاحب کا نام و نشان نہیں ہوگا اور نہ ہی بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، اس کو بار بار انہوں نے ریپیٹ کیا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا۔ حامد میر صاحب نے کہا اس کے متعلق میں نے گوہر علی خان اور علی ظفر صاحب سے بھی باقاعدہ کہا کہ آپ کا بلے کا نشان مجھے نہیں لگتا کہ بیلٹ پیپر پہ ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم قانونی کارروائی کر رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق حاصل کریں گے، ہم سے کون چھین سکتا ہے بلے کا نشان۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن کے دن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت جوش و روش کے ساتھ نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، 40% سے زیادہ اگر ٹرن آؤٹ ہوا، تو منصوبہ ساز جو منصوبے بناتے ہیں اندر بیٹھ کر، تو ان کے منصوبے ضروری نہیں کہ پاس ہی ہو جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے منصوبے درے کے درے بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر ٹرن آؤٹ 40% سے زیادہ ہوا تو ملک میں پھر وہ حالات ہوں گے جو کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ یعنی ناظرین اکرام، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر نکلے، تو پھر حکومت پاکستان تحریک انصاف کی بنانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ 2.25 کروڑ ووٹ لیے تھے 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے، اور 2018 کے بعد 2 کروڑ 30 لاکھ نئے ووٹر اندراج ہوئے ہیں، جو 18 سال کی عمر میں ہوئے، جن کے آئی ڈی کارڈ بنے اور ووٹ اندراج ہوئے ہیں، ان کے ووٹ نئے بنے ہیں 2 کروڑ 30 لاکھ۔
تو ینگ جنریشن جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، ان میں سے آدھے بھی لگا لیں تو آپ حساب لگا لیں پھر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کتنا ہوگا۔ اور سارے ینگ جن کو انتخابی نشان ڈھونڈتے ہوئے ذرا بھی دیر نہیں لگے گی اور وہی کمپین چلا رہے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو نکالنا ہے۔ تو ناظرین کرام، جیسے بلہ چھینا گیا اس کے بعد ایک سروے کروایا گیا سرکاری لیول پہ، بہت بڑا سروے کرایا گیا کہ اب صورتحال دیکھیں کہ کیا بنتی ہے۔ تو جب سروے کا رزلٹ آیا تو ناظرین کرام 3 ڈویژن فیصل آباد، لاہور، گوجرانوالہ، تینوں میں سے اگر آپ کہیں کہ 12 اگر سیٹیں ہیں تو 10 جو تھیں پاکستان تحریک انصاف کی نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی سارا کچھ کرنے کے باوجود بات وہیں پہ کھڑی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی آگے جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کے سارے کیے درے منصوبے لگ یوں رہا ہے کہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں، بقول احمد میر صاحب کے، سہیل وڑائچ صاحب کے، کہ اگر لوگوں نے ووٹ کے لیے نکلے، پاکستان تحریک انصاف کے خوف دور کر کے نکلے تو ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا، تو پھر کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے سے نہیں روک سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔